ادھر آؤ، اس نے بائیں سمت مڑتے ہوئے کہا۔ میں خاموشی سے مڑ گیا۔ اتنا اندازہ اس مختصر سفر میں یقیناً ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام حبشی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں تنتنا اور چال میں وقار تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ سینے کی طرف باندھ کر پھر انہیں کھول دیا۔ اس کا یہ عمل کرنا تھا کہ سامنے والا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ہم خاموشی سے معمولی قسم کے پتھروں کے بنے ہوئے چھوٹے کمرے میں داخل ہو گئے۔ پہلے کمرے میں جانوروں کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں اور مختلف اقسام کی کھوپڑیاں ادھر ادھر پتھروں پر سجی ہوئی تھیں۔ سامنے لوہے کا ایک کڑاؤ رکھا تھا، وہاں ہر چیز اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد اور پراسرار تھی۔ اس کمرے سے گزر کر ہم دوسرے کمرے میں داخل ہو گئے جو نسبتاً زیادہ صاف کشادہ روشن تھا۔ وہاں اس وقت کسی قسم کی بو بسی ہوئی تھی جو نہ زیادہ خوشگوار تھی نہ اتنی ناگوار، بس ایک بو تھی جو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں بھی عجیب و غریب قسم کی اشیاء کا انبار تھا۔ ایک بڑا سا سفید پتھر میز کی شکل میں پتھر کے چاروں ٹکڑوں پر ٹکا ہوا تھا۔ سامنے کی دیوار پر ایک روشن مشال استادہ تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ۔ میں اس کا حکم سن کر ایک پتھر نما سٹول پر بیٹھ گیا۔ اس کے دوسرے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ خود کچھ کہنے سے پہلے میں اس کی زبانی کچھ سننا چاہتا تھا تاکہ اپنے بارے میں اس کے رویے کا تعین کر سکوں۔ وہ غور سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میری حالت یہ تھی کہ میں اس سے آنکھیں چار کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی روشنی، چہرے پر سختی اور تدبر جھلک رہا تھا۔ کچھ دیر تک ہم دونوں ایک دوسرے کا جائزہ لیتے رہے، ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ پھر وہ شاہانہ انداز میں بولا، کچھ کھاؤ گے؟ نہیں شکریہ، میرے حواس درست نہیں ہیں۔ میں پہلے یقین کر لینا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری پناہ میں ہوں یا… میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تم میری پناہ میں ہو۔ اس مسکن میں لوگ ہمیشہ کچھ لینے کے لیے آتے ہیں۔ تم نے پناہ مانگی تھی، میں نے پناہ دے دی۔ اس کا سارا جسم ساکت تھا مگر لب ہل رہے تھے۔ میں نے اطمینان سے پہلو بدلا۔ وہ شخص اپنے لہجے سے زبان کا پکا اور عزت دار معلوم ہوتا تھا، لیکن یہ سارا ماحول، یہ کھوپڑیاں، یہ اشیاء میرے ذہن میں بہت سے سوال کل بلا رہے تھے۔ اپنی چڑ زبانی سے میں اکثر مصیبت میں پڑ چکا تھا، لہٰذا میں نے کم بولنے پر اکتفا کیا اور اسی طرح اپنی مظلومیت کی شہادت پیش کرنا چاہی۔ جزیرہ توری میں صرف ایک جگہ ہے جہاں تم پناہ لے سکتے ہو اور وہ یہ ہے۔ یہاں تم اطمینان سے رہ سکتے ہو۔ اس نے شاید میرا اضطراب بھانپ کر کہا۔ تم کون ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نمودار ہوئے، جیسے وہ جواب دینے سے گریز کر رہا ہو۔ اپنے بارے میں کچھ بتاتے ہوئے ایک لمحے کو جھجکا، پھر کہنے لگا، تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ تم محفوظ جگہ ہو۔ بہتر ہے۔ میں نے اطمینان سے اس بار زبان کھولی۔ جب سے ہم بدنصیب مسافروں نے اس جزیرے پر قدم رکھا ہے، ہم ایک ساتھ بھی سکون سے نہیں سوئے ہیں۔ ہمارے بے گناہ ساتھی مارے گئے، ہماری عورتیں اغوا کر لی گئیں، اور جب ہم نے آزادی کے لیے کوشش کی تو ہم پر ایسا حیات تنگ کر دیا گیا۔ ابھی میرے ایک ساتھی کو پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس جزیرے پر تم پہلے آدمی ملے ہو جس نے ہمدردی سے بات کی ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ایک غرق شدہ جہاز کے بدقسمت مسافر ہیں جنہوں نے اس علاقے میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے قدم رکھے تھے، لیکن مجھے معلوم ہے۔ اس نے درمیان میں دخل دیا۔ تمہیں معلوم ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں معلوم ہوگا ہاں تمہیں معلوم ہوگا، یہاں کوئی بات بعید نہیں، مگر میں پوچھتا ہوں کیا یہ لوگ انسان نہیں ہیں؟ انہیں اپنے جیسے انسان کو مصیبت میں دے کر دکھ نہیں ہوتا؟ اجنبی منحوس ہوتے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے سوچا کہوں اجنبی عورتیں منحوس نہیں ہوتی، لیکن اس تنومند وحشی سے زیادہ بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے خوف آیا۔ وہ بہت تحمل سے میری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اس کے جواب پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، چپ چاپ ٹکٹکی باندھے دیواروں پر نظر کیے رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنی ران پر زور سے دو ہاتھ مارے اور بجلی کسی صورت کے ساتھ کمرے میں موجود پتھر کا کوئی دروازہ آواز کرتا ہوا کھلا اور اس میں سے ایک نوجوان لڑکی برآمد ہوئی جو نقش و نگار کے اعتبار سے توشہ اور نیوی سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ وہ ایک مکمل شاداب اور تازہ لڑکی تھی۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، ہونٹ عام افریقیوں کی طرح بھدے نہیں تھے، آنکھوں میں اپنی طرف کھینچ لینے کی ساری طاقت موجود تھی۔ اس کے دلکش بدن کے بعض حصے رنگے ہوئے تھے، جس سے یہ گمان ہوتا تھا کہ اس نے مہذب دنیا کے کسی نئے فیشن کا لباس پہن لیا ہو۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں شاید اس کی زندگی میں پہلا شخص تھا جس کی جلد کی رنگت اتنی بدلی ہوئی تھی۔ جو لباس پہنے ہوئے تھا وہ اندر آ کر ٹھٹکی اور حیض زدہ ہوئی۔ حبشی نے مجھے اشارہ کر کے پھر بٹھا دیا، اسے حکم دیا کہ میرے لیے کھانا لائے۔ وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کا نام دیوتاؤں نے ترام رکھا تھا۔ میں نے مہذب انداز میں سر جھکایا۔ ترام پتھر کی کشتی میں پھل اور گوشت لے آئی۔ اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ رات کی صحبت و بیداری کے بعد صبح یہ مکوی ناشتہ جب سامنے آیا تو اشتہا بڑھ گئی۔ میں نے حبشی سے اجازت لے کر اسے کھایا۔ وہ دونوں آپس میں کوئی بات کیے بغیر مجھے دیکھتے رہے۔ پھر ایک کٹورے میں میرے سامنے پانی پیش کیا گیا۔ اپنی یہ خاطر تواضع نگہداشت دے کر مجھے خود پر شبہ ہوتا تھا کہ میں سو رہا ہوں یا بیدار ہوں۔ کھانے سے خوب سیر ہونے کے بعد حبشی نے اپنی بیٹی کو اشارہ کیا، مجھ سے کہا، اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ میں کسی معمول کی طرح اٹھا لڑکی کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے اسے قریب سے دیکھا۔ بھوک اور وحشت کے سبب سے میں اپنے ذہن میں اس کے حسن کا کوئی بہت غیر معمولی تاثر قائم نہیں کر سکا تھا، لیکن اس کے بدن کی جنبش اور اس کے دل نواز پہلو کی رفاقت سے مجھے معلوم ہوا کہ میں اس کے حسن کی داد میں کوتاہی کر رہا تھا۔ حبشی اس کمرے میں رہ گیا۔ لڑکی مجھے لے کے ایک ایسے کمرے میں لے آئی جو پہلے والے دو کمروں سے مختلف تھا۔ چوکی نما اونچے پتھروں پر گھاس بچھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں وہاں سو جاؤں۔
میرا دل اس سے بات کرنے اور کچھ سراغ لگانے کے لیے مضطرب ہوا، لیکن جس انداز سے یہ واقعات پیش آ رہے تھے اس میں مجھے محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ ہاں، اتنا میں نے ضرور کیا کہ جو کم زبان سے لے سکتا تھا وہ نگاہوں اور رویے سے لیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری داڑھی کتنی بڑھ گئی ہے، کاش میرے پاس ریزر ہوتا۔ یہ حبشی کون ہے جو اس غار میں جانوروں انسانوں کی کھوپڑی اپنی نوجوان بیٹی کے ساتھ رہتا ہے؟ یہ غار انہوں نے کتنی مشقت سے بنائے ہوں گے۔ اس کے اندر قیام کرنے والے اس حبشی کے اعتبار کتنے مہذب ہیں، اور وہ کتنے دبدبے اور بزرگی سے بولتا ہے۔ کیا میں کسی غلط جگہ تو نہیں آ گیا؟ اور پھر اس کی مہربانی کی وجہ کیا ہے؟ کیا مگر اب مزید سوچنا بیکار ہے؟ مجھے اس نرم ہوشک گھاس پر اس کے منشا کے مطابق سو جانا چاہیے۔ میں نے اپنے بے اعتبار دل کو سمجھایا، آدمی چاروں طرف سے مشکلوں میں گھرا ہو اور ایک گوشہ عافیت کا نظر آئے تو اس سے وہ بھی مشکوک نظر آتا ہے۔ میں بار بار ذہن چٹکتا تھا کہ جو ہوگا اسے کوئی نہیں روک سکتا، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں اس کے سوا کہ اس کی شنودی حاصل کر کے اپنی بقا کے امکانات وسیع کروں۔ میں نے شرماتی ہوئی ترام کو مسکرا کر دیکھا اور چوکی پر دراز ہو گیا۔ پھر میں ایسا سویا کہ مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ بہت دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو اپنے کمرے میں صرف میں تھا اور ایک مشال فروزہ تھی۔ کیا میں اس کی قید میں ہوں؟ چاروں طرف سے یہ کمرہ بند ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور سارے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر طرف پتھر کی دیواریں تھی، دیواروں میں راستہ ٹولتے ہوئے مجھے ایک دروازہ نظر آ گیا۔ میں نے اسے دھکا دیا تو وہ ذرا سا کھسک گیا اور جھانک کر جو منظر میں نے دیکھا اس میں میری آنکھوں کو یقین نہیں آیا۔ کمرے کا ماحول اسرار میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں عجیب قسم کی دردناک آوازیں دیواروں سے پھوٹ رہی تھی۔ حبشی، اس کی نوجوان بیٹی، ایک 13-14 سالہ بچہ ایک بڑے کڑاؤ کے سامنے جھکے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔ کڑاؤ کے نیچے آگ روشن تھی اور اوپر بھاپ۔ حبشی کی پشت میری طرف تھی، وہ سیدھا ہوتا اور بار بار کوئی چیز کڑاؤ میں ڈال دیتا۔ کڑاؤ میں تیل بھڑک اٹھتا، آوازیں اور تیز ہو جاتی۔ پھر اس نے ایک مالا اتار کر جس میں کسی جانور کی کھوپڑی آویزاں تھی کڑاؤ میں ڈال دی، اور اس کے بعد ایسا شور ہوا جیسے انگنت انسانی پنجر آپس میں کھڑکھڑا رہے ہوں۔ کمرے میں رکھی ہوئی ساری کھوپڑی نے ہنسنا شروع کر دیا اور ان کے کہکوں سے کمرے کی سنگی دیواریں اب گرنے ہی والی ہوں۔ حبشی کے سوال کے بعد چھوٹے لڑکے نے یہی عمل دہرایا۔ پھر ترام نے بار بار یہی بےہنگم لرزہ کے شور اٹھا اور دب گیا۔ پھر وہاں سکون چھا گیا، قبرستان کی خاموشی۔ میں چپکے سے اپنی چوکی پر آ کر لیٹ گیا، خوف کے سبب دروازہ بھی اس کی جگہ نہیں کیا۔ میں ان کے رحم و کرم پر تھا، بار بار اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد ترام اور چھوٹا لڑکا اندر داخل ہوئے۔ لڑکے نے مجھے دزدیدہ نظروں سے دیکھا، شاید ترام نے اسے کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے اسے پاس بلایا، جھجکتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ان کا التفات حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ میں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ غالباً اسے یقین نہیں تھا کہ میں بولتا بھی ہوں۔ اس نے حیرت سے نظریں اٹھائیں۔ میں نے اسے اسی شفقت امیز لہجے میں دوبارہ اس کا نام پوچھا۔ ترام بھی دلچسپی کی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ترام بولی، اس کا نام جبرال ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ تمہارا بھائی؟ کتنا پیارا بچہ ہے، بہت ذہین معلوم ہوتا ہے۔ تم کون ہو؟ میری خوش آوازی سے متاثر ہو کر جبرال نے لب کھولے۔ میں ایک بدنصیب اجنبی ہوں، میرا نام جابر ہے۔ جابر؟ اس نے دہرایا۔ ہاں جابر، ایک مظلوم اور بدقسمت شخص۔ اپنا نام بتاتے ہوئے میرے سینے سے قاہ نکلی اور میں نے خواہ متصرن اسے اپنے اوپر گزرے واقعات سنا کر اس کی ہمدردی حاصل کرنا چاہی۔ اس طرح میں ترام سے بھی مخاطب تھا۔ میرے اوپر اثر لہجے اور مظلومیت کی داستان سن کر ان دونوں کے چہروں پر شکنیں ابھر آئیں۔ میں نے جبرال کے کاندھے پر ہاتھ رکھ اسے چمٹا لیا۔ اس علاقے میں صرف تم 3 آدمی ایسے ملے ہو جنہوں نے مجھ سے انسانیت کا برتاؤ کیا ہے۔ باہر کی دنیا کے واقعات توشہ نیری کے لیے بھی دلچسپی کا باعث تھے۔ انہیں سن کر ترام کی دلچسپی بھی بڑھ گئی۔ اس نے مجھ سے میرے لباس کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے۔ اس کا سوال متصل ہوتا اور میرا جواب اتنا جستجو انگیز، طویل اور دلچسپ کہ ان کا اشتیاق بڑھا دیتا تھا۔ ان دونوں کو قریب لانے کا یہ موقع میں نے نہیں کھویا۔ کچھ ایسے دلکش پیرائے اور تجسس کے ساتھ اپنے ہاں کے لوگوں کو اور ان کی عادات و دوار، تہذیب اور ترقی کے بارے میں باتیں کی کہ وہ ایک ہی نشست میں مجھ سے گھل مل گئے۔ ترام بھی میرے دائیں جانب بیٹھ گئی۔ میرا ہاتھ اس کے مرمری کاندھے پر جانے اور جمرال کی طرح اسے قریب کرنے کے لیے بےتاب سا ہوا، لیکن میں دانستہ اس عمل سے باز رہا۔ اس طرح میں اپنے اس کے درمیان ایک طرح کی دوری پیدا کر کے ایک طرح کی قربت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں ان سے باتیں کر رہا تھا کہ پرسرار حبشی اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے بچوں کو مجھ سے قریب پا کر کسی بھی جذبے کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا یہ انداز بہت غنیمت تھا۔ وہ ہم پر نظر ڈالتا ہوا کسی دوسرے دروازے سے رخصت ہو گیا۔ یہ جگہ بہت دلکش تھی۔ غار کے اندر کچھ ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ سورج کی روشنی اندر آ سکے۔ وہاں تازگی تھی۔ تازگی کا احساس مجھے یوں بھی ہوا کہ ان کے ہمدردانہ چہرے دیکھ کر اپنے قلب میں طمانینت محسوس ہوتی تھی۔ وہ دونوں مجھے گھسیٹ کر اپنا غار دکھاتے رہے۔ وہ میری توقع کے خلاف ایک بہت کشادہ غار تھا جس میں جھرنے کا پانی مختلف جگہوں پر بہتا اور روشنی کے لیے ہمیشہ جلنے والی مشعلیں روشن رہتی۔ میں نے زیادہ تر باتیں جمرال سے کی۔ میرا خیال ہے کہ میرے اس امتناع کی بنا پر ترام نے مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کی۔ رات تک مختلف ملاقاتوں کے دوران میں نے ان سے بہت سی باتیں پوچھنی تھی۔ وہ ایک کاہن تھا جو قسمتیں تقسیم کرتا تھا اور پیشگوئیاں کرتا تھا۔ اسے اقابلا کا کاہن اعظم ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ سارا جزیرہ سے کانپتا تھا۔ اس کا نام سمورال تھا۔ کاہنوں اور قدیم تاریخ میں ان کی اہمیت کے متعلق میں نے یونانی، دیومالا اور مصری تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ پڑھا تھا۔ جب ترام نے مجھے اشارتاً اپنے باپ کی عظیم حیثیت کے بارے میں بتایا تو میں سب کچھ سمجھ گیا کہ وہ ایک جادوگر ہوگا جس کے فیصلے اور احکام کی سرتابی کی ہمت اقابلا میں بھی نہ ہوگی۔
وہ اس غار میں پرسرار طاقتوں کو زیر اثر رکھنے اور کالی قوتوں سے ہمیشہ رابطہ قائم کرنے کے لیے گوشہ نشین ہو کر اپنے 2 بچوں کے ساتھ زندگی گزارا تھا۔ باہر کے لہو لعب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ احساس میرے لیے مزدہ راحت تھا کہ میں تاریخ براعظم میں اقابلا کے بعد سب سے مضبوط شخص کی پناہ میں ہوں۔ وہ میرے ساتھ کوئی غداری نہیں کر سکتا۔ اس کے عظیم مرتبے کے لحاظ سے یہ بات اس کے شایان شان تھی بھی نہیں۔ مگر وہ آخر مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ یہ سوال بار بار ذہن کو پریشان کرتا تھا اور میں مختلف انداز میں اس کی وجہ تلاش کرتا تھا۔ شاید جاراکاکا کی کھوپڑی کی وجہ سے ایسا ہو کہ مجھے لائق ہمدردی سمجھ رہا ہو۔ رات کو جمرال اور ترام ایک ساتھ میرے لیے کھانا لے کر آئے اور میں نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہیں بھی اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ جمرال نے منع کیا کہ وہ آج کل اپنے باپ کے حکم پر ترک لذات کی مشق کر رہا ہے اور صرف گھاس پھوس کھاتا ہے۔ ترام اس منزل سے گزر چکی تھی۔ میرے اصرار پر اس نے ساتھ کھانا منظور کر لیا۔ میں نے نہایت محبت سے اس کے منہ کے آگے گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا۔ اس نے جھجک کر کے دانت مار لیا، پھر میں نے اس جگہ سے جہاں سے نے دانت مارا تھا کھانا شروع کر دیا۔ اس نوجوان لڑکی کے دل میں میری اس حرکت پر کیسا فشار برپا ہوا ہوگا اس کا مجھے اندازہ تھا۔ میرا کھانا کھانے کے بعد وہ چلے گئے، اس لیے کہ جمرال کو رات گئے تک اپنے آباء و اجداد کی روحوں سے ملاقات کرنی تھی۔ رات بخیریت گزر گئی تو اگلے صبح میں بیدار ہو گیا۔ سب سے پہلے سمورال کمرے میں آیا۔ میں نے اٹھ کر اسے ادب سے سلام کیا، جس کے جواب کی امید نہیں تھی، اور یہی ہوا۔ میں نے احتیاطاً اسے پوچھا، مجھے یہاں کب تک رہنا چاہیے عظیم سمورال؟ میری زبانی اپنا نام سن کر اس کی آنکھیں چمکی۔ تم ابھی باہر نہیں جا سکتے۔ معلوم نہیں میرے ساتھی سرنگا کا کیا حشر ہوا۔ اس کی لڑکی سریتا بھی پرسوں سے غائب ہے۔ پرسوں رات اچانک غائب ہو گئی تھی۔ فلورا وہاں بیہوش پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر جواد بیمار ہے۔ مقدس کہنے اعظم، ہم سب لوگ کا کیا ہوگا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا، آپ نے مجھے پناہ دیا سمورال، مجھے کوئی مشورہ دیجیے۔ میں نے عاجزی سے کہا، تم یہیں ٹھہرے رہو۔ اس نے حکم دیا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھی۔ پھر اسے کچھ سوچ کر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اپنے کمرہ خاص میں آ کر اس نے کڑاؤ کے نیچے لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ کسی ایسی زبان میں کچھ پڑھنے لگا جس سے میں ناواقف تھا۔ پھر اس نے جاراکاکا کی کھوپڑی احترام سے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور مجھے کڑاؤ کے اندر جھانکنے کا حکم دیا۔ اس میں دیکھو۔ میں نے گومگو کی کیفیت میں جھجکتے ہوئے کڑاؤ میں جھانک کر دیکھا۔ اس میں رکھے ہوئے تیل میں ایک لہر سی محسوس ہوئی۔ یہ سرگزشت پڑھنے والے یقین کریں گے کہ میں نے ایک دہشت ناک منظر دیکھا۔ سرنگا کی شبیہ تیل پر ابری۔ وہ جنگل میں مارا بدحالی میں ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا۔ یہ سرنگا ہے؟ میں نے اچھل کر کہا۔ یہ پھر حرکت میں آ گیا۔ کہنے اعظم، مجھے بتاؤ اس کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے؟ وہ تنہا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پھر مجھے فوراً اس مختصر جملے کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ ہاں تم سچ کہتے ہو، وہ تنہا نہیں ہے، مگر سریتا کہاں ہے؟ میں نے کہنے اعظم سے پوچھا۔ اس نے پھر اپنا عمل دہرایا۔ اس طرح تیل میں جنبش پیدا ہوئی۔ میں نے دیکھا سریتا بحال ایک جھونپڑی میں پڑی فلورا کی طرح 2 خوبصورت لڑکیاں اس کے بدن پر گلکاری کر رہی ہیں۔ یہ کہاں ہے مقدس کہانی؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ کالاری کے پاس ہے۔ کالاری؟ میں نے دانت بیچ کر غصے سے کہا، کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، اب بھی جا کر اس کا کام تمام کر دیتا۔ مقدس کان، خدا کے لیے دلدوز منظر بند کرو۔ میری آنکھوں میں مزید دیکھنے کی قوت نہیں ہے۔ میری مدد کرو، تم ایک بڑے کاہن ہو، کالی طاقتیں تمہارے پاس ہیں، کیا تم میری مدد نہیں کر سکتے؟ تمہارے لیے یہ کون سا بڑا کام ہے؟ ہم اس جزیرے سے فی الفور بھاگ جائیں گے، یقین کرو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آنن فانن اور منظر غائب ہو گیا۔ بتاؤ ہماری نجات کا کیا راستہ ہوگا؟ اس کی خاموشی دیکھ کر میں نے کہا، مقدس کہن، ایسا کرو، مجھے اپنا غلام بنا لو، میں ہمیشہ تمہارا وفادار ثابت ہوں گا، لیکن مجھے اجازت دو میں شوالا اور کلاری کو تحس نحس کر دوں۔ تم ایک بہادر جوان ہو، اس قبیلے میں وہی سرفراز ہوتا ہے جو خود کو دوسروں سے افضل ثابت کرتا ہے۔ اس نے اپنا سکوت توڑا۔ مگر ان ندیدہ قوتوں کے سامنے ایک حقیر شخص ہوں، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ تم نے مقدس جاراکاکا کی مقدس کھوپڑی حاصل کی ہے۔ اقابلا کو وہ لوگ پسند ہیں جو شجیع اور حوصلہ مند ہیں۔ جاراکاکا کی مقدس کھوپڑی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ مجھے بتاؤ میں اس سے کس طرح فائدے حاصل کر سکتا ہوں؟ ابھی وقت نہیں آیا ہے، جاؤ اندر جا کے آرام کرو، ترام تمہارے لیے کھانا لے کر آ گئی ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اندر واقعی ترام موجود تھی اور ساتھ میں جمرال بھی۔ میں نے کھانا زہر مار کیا۔ سریتا جیسی نازک بدن شرمیلی لڑکی بھی کالاری کی بھیٹ چڑھ گئی۔ یہ سوچ سوچ کر میرے جسم میں آگ لگ رہی تھی۔ یہاں سے جانے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر ارادہ کیا اپنا ذہن تردد و تفکر کی آلودگی سے آزاد کر کے ترام سے باتیں شروع کر دی۔ ایک دن کی شوخی رنگ لائی تھی اور ترام کچھ اور بے تکلف ہو گئی تھی۔ اس لڑکی اور جمرال کو قابو میں کر کے میں کہنے اعظم سمورال کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا سکتا تھا۔ خالی بیٹھے بیٹھے دل اکتا گیا تھا، اس لیے میں نے گوشت کے پارچے لے کر اپنی معمولی شبد بدھ کے مطابق انہیں پکا لیا، روسٹ کیا۔ جب انہوں نے اسے کھایا تو وہ چٹخارے لینے لگے۔ خود کہنے اعظم بھی مزے لے کر کھاتا رہا۔ ایک ہفتہ انہی بے تکے ہنگاموں میں اس طرح گزر گیا۔ اس سے فائدہ ہوا کہ مجھ پر کمرے کے اندر باہر جانے کے لیے کوئی پابندی نہیں رہی۔ میں نے وہاں نفس کشی اور ترک لذت کے ایسے واقعات دیکھے جو اسے قبل کبھی نہیں سنے تھے۔ وہ تینوں غیر معمولی صفات کے انسان تھے۔ ان کی ریاضت گھنٹوں جاری رہتی تھی۔ کبھی کبھی وہ رات کے سناٹے میں روحیں طلب کرنے کا عمل شروع کرتے اور ان سے باتیں کرتے، کبھی ڈھانچوں کا رقص و بے جان اشیاء کے متحرک ہونے کا مظاہرہ ہوتا۔ میں نے ایک ہفتے میں اپنے حسن سلوک اور محتاط رہنے سے کم سے کم ترام اور جمرال کے دلوں میں ضرور گھر کر لیا تھا۔ میں نے انہیں ایسے قصے کہانیاں سنائی جو انہوں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ کہنے اعظم کو اپنے جادو یا فال و اشتعال سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ انہیں عام بچوں کی طرح تربیت دیتا۔ اس کا مقصد زندگی غالباً صرف یہ تھا کہ وہ کسی طرح اپنے بچے جمرال کو اپنی جانشینی کے لیے تیار کرے۔
اور اسے اس کا اہل ثابت کرے۔ اس سلسلے میں اس نے کمسن جمرال کو نفس مارنے اور کڑی ریاضت کرنے کی بہت خوب تربیت دی تھی۔ بہرحال اس غار میں ایک عجیب دنیا اور عجیب لوگ آباد تھے۔ اب شبہ اور بیتباری کا کیا سوال تھا؟ میں اپنی آنکھوں سے ماورائی مظاہر کا کئی بار مشاہدہ کر چکا تھا اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے میں نے سمرال کی متبرک اشیاء کی دیکھ بھال اور صفائی شروع کر دی۔ ان کی غذا میں تبدیلی کی تھی، انہیں زیادہ اشیاء کے بارے میں معلومات بہم پہنچائی تھی، سلیقے اور ہوش اخلاقی سے روشناس کرایا تھا۔ وہ لطیف باتیں جن سے وہ ناشنا تھے میں نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کے گوش گزار کی تھی، غرض کہ میں نے بہت غیر شعوری انداز میں انہیں حواشیوں کی ترغیب دلائی اور اس طرح سے وسائل میں رہ کر کچھ ایسی دلکشی پیدا کر دی کہ وہ سب مجھ پر مائل نظر آنے لگے۔ اس غار کا احوال کا ذکر کرتے وقت میں نے غالباً ایک کوتاہی کی ہے۔ میں نے ترام کے سلسلے میں کھل کر بیان نہیں کیا کہ وہ کس قدر حسین لڑکی تھی۔ مجھے ان کے پاس رہتے ہوئے 44 دن ہو گئے۔ یہ مدت کسی غار میں موجود 3-4 آدمیوں میں محبت کے فروغ کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس عرصے میں مسلسل تقدو اور کوششوں کے بعد مجھے کئی جادوئی عمل آ گئے اور جاراکاکا کی مقدس کھوپڑی سے کام لینے کے بہت سے طریقے بھی معلوم ہوئے۔ مجھے اس بات کا گمان بھی نہ تھا کہ جاراکاکا کی کھوپڑی حاصل کر کے میں نے اس جزیرے میں اپنے تحفظ کے لیے کیسا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے۔